یہ پیغام آج سے 2 مہینے پہلے 7 جنوری 2026 کا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایران کے بھی معصوم بچوں کی، وہاں کے بھی تمام لوگوں کی، وہاں کے سپریم لیڈر خامنہئی صاحب کی، ان کے پریوار کی، ان کے خاندان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دشمنان اسلام سے دعا تو سبھی کی یہی تھی، پر جس کے آثار نظر آ رہے تھے ہوا وہی۔ اور آج 11 مارچ 2026 کو بھی میں بھی ایک اور پیغام اس بڑے مدعے پر پھر سے لکھ رہا ہوں کہ ان دشمنان حق والوں کا بھیانک ظلم ایک وار کی شکل میں ایران کے بھی معصوم بچوں پر نہ ہو، وہاں کے بھی لوگوں پر نہ ہو، جیسا کہ 2 سال سے زیادہ غزہ میں جو بھیانک ظلم ہوا ہے، جو وہاں کے بھی کئی ہزار معصوم بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی بے دردی سے مار دیا گیا ہے، اور ابھی بھی وہاں کچھ حملے ہو رہے ہیں، معصوم بچوں سمیت کئی اور بھی شہید ہو رہے ہیں، اور غزہ کی سیاسی جماعت جو غزہ کے عوام کی حفاظت کے لیے ہے، جو وہ غزہ کی ایک فوج بھی ہے، جو اس فوج کے اس حماس کے کئی لیڈرز کو بھی ان کے پریوار سمیت بھی جو مارا گیا ہے، اور ویسٹ بینک، لیبنان، سیریا میں بھی جو بھی اب تک بھیانک ظلم ہوا ہے، ان دشمنان حق ظالم شیطانوں کا، ویسا کچھ بھی ایران میں بھی نہ ہو۔ ہر کوئی یہی دعا کر رہا تھا، پر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایران کے بھی معصوم بچوں کی، وہاں کے بھی لوگوں کی جانیں گئی اور جانے جا رہی ہیں ابھی بھی، اور جس ہونے کا ڈر تھا وہ ہوا، جو خامنہئی صاحب کو، ان کے اپنوں کو، ان کے قریبی فوجی بڑے عہدیداروں کو مار دیا گیا۔ لیکن پھر بھی خامنہئی صاحب شہید ہو گئے ہیں، یہ کہیں دل اور دماغ بھی نہیں مان رہا۔ اور پھر ایران کے بھی جوابی حملے میں اسرائیل میں بھی کچھ عام لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، شاید وہاں کے بچے بھی، کہ کوئی بھی جنگ سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا۔ بس دعا یہی ہے کہ یہ جنگ رک جائے، دنیا میں امن و امان ہو، اور ہر ملک کے معصوم بچوں کی، عام انسانوں کی حفاظت ہو۔ بس ساری انسانیت کی رب حفاظت فرمائے۔ پر جو اندیشہ ایک بڑی جنگ کا، ایران، اسرائیل، امریکہ کے بیچ مجھ کو بھی لگ رہا تھا، ایک بھیانک جنگ کا، اس کی شروعات ہو گئی ہے، اور کس انجام تک دنیا کے حالات پہنچیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ جو جی گیا وہ بھی دیکھے گا اور انتظار کرے گا، جو مارا جائے گا وہ کچھ دیکھ کے بھی، یا بہت کچھ دیکھ کے بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ رب خیر کرے، رب خیر کرے، اللہ اکبر۔ اور یہ لڑائی حق کے دشمنوں کی دنیا پہ خالی راج کرنے کے لیے نہیں ہے، خالی ایران میں تختہ پلٹ کروانے کے لیے نہیں ہے، چائنا رشیا کو بھی خالی جھکانے کے لیے نہیں ہے، خالی زمینی خزانوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، خالی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے نہیں ہے، خالی مسجد الاقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ لڑائی ان شیطانوں کو خالی دجال کا راستہ ہموار کرنے کے لیے نہیں ہے، خالی اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے، دجال کا ساتھ پاکے بھی ان زیونیوں کو، ایمان والوں پہ خالی ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی اسلام اور برائی کی ہے، رب اور شیطان کی ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ جو یہ زیونی یہودی، یہ زیونی عیسائی اور تمام دنیا کے اسلام دشمن شیطان ابلیس لوسیفر کے راستے پہ ہیں، اس کے راستے کی زندگی یہ سب جیتے ہیں اور جی رہے ہیں، اس لیے دنیا کے مسلمانوں کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کی شیطانی طاقت کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی، بس سب کو ہی، کہ دنیا کے سارے انسانوں کو یہ حق کے ظالم دشمن شیطانی زندگی پر عمل کرانا چاہتے ہیں، اور سب کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ جب ان کے بیچ میں روڑا ایک لوتا ایران ہی ہے، اور ایران کے ایک شہر اصفہان سے ہی ان کے شیطانی غلام 70,000 یہودی نکلیں گے، شیطان کا ساتھ دینے، دجال کا ساتھ دینے۔ اس لیے بھی ایران پہ بھی یہ پوری طرح اپنا یہ قبضہ چاہتے ہیں، اور اگر دجال کے بھی فتنوں سے ہم خود کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے آنے کے بعد بھی، تو مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر و اذکار میں خود کو لگانا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، حرام حلال کا فرق جاننا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، حلال کھانا ہوگا، اور سورہ کہف کی بھی تلاوت کرتے رہنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرتے رہنی ہوگی، قرآن کے ترجمے کو سمجھنا ہوگا، جو قرآن میں اللہ ہم سے کیا کیا کہہ رہا، دجال سے بھی
دجال کے بھی فتنوں سے بچنے کے لیے، بس شیطان ابلیس کے تمام فتنوں سے، برے راستوں سے بچنے کے لیے، خود کے نفسی شر سے بچنے کے لیے ہمیں ہر پل اللہ سے دعا کرتے رہنا ہوگا اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو، اپنی حیا وفا کو مضبوط کرنا پڑے گا کہ آج کے بھی زمانے میں، اس دور میں اور آگے بھی ہم جتنا خود کو بچائیں گے برائیوں سے، اللہ کے ڈر سے، اور جتنا ہم اس کے راستے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اتنا اللہ ہمارے راستے آسان کرے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ ہم سب کا خاتمہ پاک اور ایمان کی حالت میں کرے، اور دنیا میں جن جن کو اپنی ہدایتوں سے اللہ نوازنا چاہے ان سب کو بھی نوازے، دین اور بہتر دنیا کی ہم سب کو اللہ کامیابی دے، دونوں جہانوں میں اللہ کامیابی دے، آمین انشاءاللہ آمین۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔